بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کے تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات اور تقدیسات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہو اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ آج کا موضوع عظمت صحابہ، مقام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق ہے۔ انسانی کمالات کے دو قسمیں ہیں، کمال یا تو نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے، انسان آہستہ آہستہ ترقی کی منازل طے کرتا ہے اپنی ان صلاحیتوں کی بنیاد پر جو اللہ نے اس کو عطا کر رکھی ہے۔ اس کمال کو ارتقاء کہتے ہیں۔ جو انسان خود ترقی کرتا ہے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کی بنیاد پر، اس کو ارتقاء کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم کمال کی یہ ہے کہ وہ اوپر سے انسان کو ملتی ہیں، اوپر سے نیچے آتی ہیں، اس کو اللہ کی عطا کہتے ہیں۔ اور اس کو وہبی اور کسبی صلاحیتیں بھی کہتے ہیں۔ کسبی وہ انسان جو خود، جس کو میں نے ارتقاء کہا ہے، وہبی وہ جو اللہ رب العزت نے عنایت کی ہے۔ اسی طریقے سے صحابی ہونا یہ اللہ کی عطا ہے، یہ وہبی عنایت ہے، یہ کمال اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جس طرح پیغمبر ہونا، نبی ہونا یہ کسی کی صلاحیتوں کی بنیاد پر نہیں ہوتا، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ جس کو چاہے پیغمبر بنا دے۔ اپنی تعلیم، عقل، دانش، حکمت، بصیرت کی بنیاد پر کوئی پیغمبر نہیں بن سکتا۔ پیغمبر اللہ کی عطا ہے۔ اسی طریقے سے صحابی کا شرف ہونا یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ امت میں سب سے زیادہ افضل صحابہ کیوں ہیں؟ کیا انہوں نے نمازیں زیادہ پڑھی ہیں؟ کیا انہوں نے روزے زیادہ رکھے ہیں؟ کیا انہوں نے قرآن زیادہ پڑھا ہے؟ انہوں نے حج اور عمرے زیادہ کیے ہیں؟
امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے صحابہ سے زیادہ روزے رکھے ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے حج بھی صحابہ سے زیادہ کیے ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے نمازیں اور قرآن اور دوسری جمیع عبادات وہ صحابہ سے زیادہ کی ہوں، لیکن یاد رکھیں ان صحابہ کی آنکھوں نے چہرہ نبوت ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اور اسی پر جان قربان کی ہے، اس لیے کوئی اور اس عظمت کو نہیں پہنچ سکتا جو عظمت صحابہ نے اپنی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار کو دیکھ کر عظمت حاصل کر لی ہے، کوئی اور نہیں پہنچ سکتا، اور وہ بھی ایمان کی حالت میں، اور یہ اللہ کی عطا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت نے آخری پیغمبر کو بعثت دینی تھی، مبعوث کرنا تھا، اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے دلوں کو چیک کیا تو اللہ نے سب سے پاکیزہ، سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ دل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، اس لیے اللہ نے آپ کو آخری پیغمبر بنا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کے دلوں کو چیک کیا، پھر اللہ رب العزت نے سب سے بہترین دل صحابہ کے پائے اور صحابہ کو آپ کے ساتھی بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا، اور محبوب کے لیے سب سے عظیم چیزوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ آپ کے لیے خاندان سب سے اعلیٰ، آپ کے لیے علاقہ سب سے، جو دنیا کا سب سے بہترین علاقہ تھا وہ دیا، آپ کے لیے زمانہ سب سے اعلیٰ، آپ کے لیے اللہ رب العزت نے سب سے بہترین انسانوں کا بھی انتخاب کیا ہے، جو آپ کے لیے ہر طرح سے موزوں تھے، مناسب تھے، جو آپ کا ساتھ دینے کے لیے ہر وقت تیار تھے، اللہ رب العزت نے ان کا انتخاب کیا۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو آپ دیکھیں کہ وہ دور آج کے مشکل ترین دور سے بھی زیادہ مشکل تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا۔ اتنا مشکل کہ چھپ چھپا کر عبادت کرتے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے ہیں، اس وقت دار ارقم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ جو چند صحابہ تھے، باہر سختیاں تھیں اور اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ سخت سزا دی گئی، بے ہوش ہو گئے، بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ یہ شہید ہو چکے ہیں۔ یہ تکالیف، یہ حالات تھے، اس لیے حکمت کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کو لے کر ایک خستہ حالت عمارت میں عبادت کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو پھر علل اعلان کعبۃ اللہ میں جا کر نمازیں شروع ہو گئی۔ ان حالات میں کہ جب ہر وقت کفار نے تلواریں سونتی ہوئی تھیں اور ہر وقت خطرہ ہی تھا، ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ایسے ہی ہے جیسے جان قربان کر دینا، اور اس وقت صحابہ نے ساتھ دیا ہے، اور یہاں تک ساتھ دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلیں اس علاقے کو چھوڑ کر چلتے ہیں، اور وہ صحابہ ایک
حکم پر اشارہ یا برو پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننے کے لیے تیار بھی ہو گئے، نکل بھی گئے. جن کی زمینیں ادھر تھیں چھوڑ دی، جن کی اولادیں ادھر تھیں چھوڑ دی، جن کی جائیدادیں ادھر تھیں وہ چھوڑ دی. بلکہ ایسے صحابہ بھی تھے کہ جن کے گھر والے آئے، جن کے سسرال والے آئے، انہوں نے کہا ہماری بیٹیوں کو چھوڑ دیں. گھر والے آئے ہمارے بچوں کو چھوڑ دو، آپ نے جانا چلے جاؤ. سب کچھ قربان کر دیا اور وہ مدینہ چلے گئے. ان صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ رب العزت نے ان کو پھر وہ عظمت عطا فرمائی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ بھی ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہے. اللہ بھی ان سے راضی ہے. اور پھر یہ جو ملاقات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں، یہ چند لمحوں کی ہے یا پوری زندگی کی ہے؟ اللہ رب العزت صحابی کی عظمت کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کو جنت عطا کر دیتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی نبوت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوری زندگی ساتھ دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری زندگی، حضرت زید بن حارث، یعنی یہ اول اسلام میں یہ داخل ہوئے ہیں اور پھر پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے اور یہ عظمت پائی ہے. چند لمحوں کا بھی جس نے ساتھ پا لیا ہے، اللہ نے ان کو بھی جنت عطا فرما دی. ایک صحابی نجد سے آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل اذا عملته دخلت الجنہ. اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دور سے آیا ہوں، اتیت من اہلی و مالی و عشیرتی، میں نے گھر بار چھوڑا، مال چھوڑا، رشتہ داری چھوڑی، سب کچھ چھوڑ کر آیا ہوں صرف یہ سیکھنے کے لیے کچھ عمل بتا دیجئے کہ میں ان پر عمل کروں جنت مجھے مل جائے. میں صرف اسی لیے آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں بتائیں اور وہ فوراً اٹھ کر واپس پلٹا، اونٹ پر سوار ہوا. ابھی وہ سامنے تھا، اونٹ کا پاؤں ایک کھڈے میں پڑ جاتا ہے اور وہ اونٹ سے نیچے گرتے ہیں اور ایسی چوٹ آتی ہے فوراً موت واقع ہو جاتی ہے، فوراً وفات پا جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اٹھا کر لاتے ہیں اور آپ کے قریب لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک اس صحابی کے قریب کیا، پھر پیچھے کر لیا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کیوں ہیں؟ یہ چند لمحے اس صحابی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزرے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ چہرہ اپنا چہرہ اس لیے پیچھے کر لیا کہ جب میں قریب ہوا میں نے دیکھا آسمان سے 2 فرشتے آئے تھے، جنت کا پھل لے کر آئے تھے، وہ اس صحابی کو کھلا رہے تھے. مجھے معلوم ہوا جو صحابی نے یہ کہا تھا میں اپنا گھر بار چھوڑ کر سب کچھ چھوڑ کر آیا ہوں، وہ رستے کا ستایا ہوا، سفر کا تھکایا ہوا تھا، بھوک کا مارا ہوا تھا، بھوک لگی تھی، اس لیے اللہ نے سب سے پہلے اس کا جنت کے کھانے کا بندوبست کیا ہے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تدفین اور کفن کا بندوبست کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے یہ ارشاد فرما رہے ہیں، بار بار یہ جملہ دہرا رہے ہیں، عمل قلیلا، عمل تھوڑا کیا، اجر کثیرا، اور اجر بے حساب پا لیا ہے. عمل تھوڑا، اجر بے حساب پا لیا ہے. ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں، ایک نوجوان نے فون کیا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، جڑا والا سے آگے ایک علاقہ ہے لونڈیا والا شاید، وہاں سے. انہوں نے کہا آپ آ جائیں.
کلمہ پڑھا دیا، آگے مشورہ یہ دیا کہ آپ جامعہ سلفیہ میں چلے جائیں، اور اس نے کہا جی میں نے شناختی کارڈ بنوانا ہے، مجھے ضرورت ہے، تو ان چیزوں کے لیے قانونی طور پر آپ کو فتویٰ دیا جائے گا، اور قانونی طور پر آپ جامعہ سلفیہ میں چلے جائیں، وہاں باقاعدہ آپ اسلام قبول کریں۔ اسلام تو قبول کر لیا تھا، جامعہ سلفیہ میں گئے، انہوں نے وہاں بھی کلمہ پڑھا، اور جامعہ سلفیہ والوں نے کہا کہ آپ اگر آئی ڈی کارڈ بنانا چاہتے ہیں تو پرانا آئی ڈی کارڈ لے کر آئیں، یعنی وہ آئے گا تو ہم پھر آپ کی شناخت آگے جو ہے نا وہ لکھ کر دے دیں گے۔ تو آپ کل لے آئے، پرسوں لے آئے، انہوں نے کہا نہیں میں آج ہی لے کر آؤں گا۔ وہ موٹر سائیکل پہ آیا تھا اور واپس چلا گیا، اسلام قبول کیا، ابھی وہ جڑا والا نہیں پہنچا تھا تو ایکسیڈنٹ ہوا، فوت ہو گیا۔ ہمیں امید ہے کہ اس صحابی کی طرح وہ بھی جنت میں جائے گا، کہ جس کو اللہ نے چند لمحے دے دیے اسلام کی حالت میں، اور وہ واقعہ بھی بنی اسرائیل جس نے 99 قتل کیے تھے، پھر 100 قتل کر دیا تھا، ابھی چند لمحے پہلے اس نے اسلام قبول کیا تھا، کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، اللہ نے اس کو بھی جنت میں داخل کر دیا تھا۔ تو صحابی ہونا یہ بہت بڑا اجر ہے، یہ بہت بڑی عظمت ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ چند لمحے بھی جن کو میسر آ گئے، اللہ نے ان کے بھی بیڑے پار کر دیے، اللہ نے ان کو بھی عظمتوں سے نوازا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ ہیں اور وہ بیعت رضوان کے موقع پر موجود ہیں، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر سب نے بیعت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اليوم خیر من اہل الارض، آج کے دن جتنے یہاں موجود ہیں پوری دنیا میں سب سے بہترین لوگ ہیں، پوری دنیا میں سب سے بہترین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای الناس خیر، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا القرن الذی انا فیہ، یہ وہ زمانہ جس میں میں موجود ہیں، سب سے بہترین لوگ اس میں موجود ہیں، یعنی وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے ہیں، ہر وقت قدم قدم آپ تھے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر آپ ایمان لانا چاہتے ہیں، اگر آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اور مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مسلمان ہو کر کرنا کیا ہے، اور اگر پریکٹیکل کرنا چاہتے ہیں تو صحابہ کے ایمان کو دیکھیں، جیسے جیسے وہ اعمال کرتے ہیں ویسے ویسے کرو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اسی طرح ایمان لاؤ، اعمال کرو، تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ یہ صحابہ کے ایمان کو اللہ رب العزت نے ایک پیٹرن بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے، ایک کسوٹی بنا دیا ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان ہونا چاہتا ہے، مومن بننا چاہتا ہے، اس کو صحابہ جیسا ایمان لانا ہوگا۔ کیوں؟ ان لوگوں نے جو وہاں موجود تھے، مشرکین تھے، انہوں نے کہا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بے وقوف نعوذ باللہ ایمان لائے ہیں، آمنوا کما آمن السفہاء، اس طرح ایمان لائیں۔ حالانکہ انجام کے اعتبار سے اور اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی جو رسالت ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا جو پیغام ہے، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی جو ایک دین کی ایک خوبصورت نعمت ہے، اس کے مطابق تو بے وقوف وہ ہوتا ہے جس کو اسلام کی دولت ملی نہیں ہے، جو اس سے محروم ہے۔ لیکن انہوں نے یہ کہا یہ بے وقوف ہیں، یہ سب کچھ چھوڑ کر ادھر جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے مال و دولت کو چھوڑ رہے ہیں، یہ مار بھی کھا رہے ہیں پھر بھی اسلام کو نہیں چھوڑ رہے، یہ مارے بھی کھائی جا رہے ہیں، پتھروں پہ یہ گھسیٹے بھی جا رہے ہیں، پھر بھی عہد کی آوازیں نہیں چھوڑ رہے، یہ تو سادہ لوگ ہیں۔ یہ اس کا جواب اللہ رب العزت نے فوراً خود دیا ہے، الا انہم ہم السفہاء، گویا صحابی کو جو کوئی غلط کہے گا اس کا جواب اللہ رب العزت دیتے ہیں، الا انہم ہم السفہاء، خبردار جو ان کو بے وقوف کہے گا اصل میں وہی بے وقوف ہے، اصل میں انجام کا اسی کو نہیں پتا، الا انہم ہم السفہاء، کہ اصل میں خبردار سمجھ جاؤ، ٹھہر جاؤ،
غور کرو، اصل میں وہی بے وقوف ہے جو الزام لگاتے ہیں. گویا صحابہ وہ جماعت ہے کہ جس کے بارے میں کوئی بھی غلط نظریہ رکھے اللہ رب العزت اس کو خود جواب دیتے ہیں. اس کی عملی مثال اگر آپ نظر دوڑائیں تو جتنا مرضی کوئی اچھا بندہ ہو، اپنے ماضی میں تھوڑی سی نظر دوڑائیں گے، میں ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن کوئی نظر دوڑائیں گے، جتنا مرضی اچھا بندہ ہو، جتنا مرضی اس کا وقار ہو، جتنا مرضی اس کا احترام ہو زمانے میں، صحابہ کے بارے میں اگر کوئی غلط لفظ بولے گا ذلیل ہو کر رہ جائے گا. تاریخ پڑھ لیں، جس کسی نے بھی صحابہ کے بارے میں کوئی غلط نظریہ رکھا ہے، ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ دنیا میں رسوا نہ ہوا ہو. ایسا ممکن نہیں ہے. اس لیے یہ وہ جماعت ہے جس کا انتخاب اللہ رب العزت نے کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من سب اصحابی فعلیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کو کچھ کہا، غلط کہا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام انسانوں کی لعنت ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جو آدھا مد یا ایک مد، 2 کلو، 1 کلو، 4 کلو جو اللہ کے رستے میں خرچ کر دیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 300-400 کے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، اور آج کا کوئی انتہائی ولی اور عظیم مومن شخص احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر دے اور احد پہاڑ کے برابر وہ سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، وہ 300-400 کے جو کے برابر وہ عظمت کو نہیں پہنچ سکتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے. اور احد پہاڑ جس کا وزن 45,000 ملین کلو ہے، 45,000 ملین، اس کا ایک اندازے کے مطابق اتنا بنتا ہے. اتنا سونا پوری دنیا میں موجود نہیں. اب اتنا سونا اس وقت پوری دنیا میں موجود نہیں. گویا پوری دنیا کو سونا اکٹھا کر کے وہ سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، کوئی ایک صحابی ایک مد جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اس کا مقام پھر بھی زیادہ ہے. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک صحابی جس نے چند گھڑیاں یا ایک گھڑی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے، اور آپ کی زندگی بھر کے نیک اعمال پھر بھی اس عظمت سے کم ہے. آپ کی زندگی بھر کے نیک اعمال. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں، صحابی فرماتے کسی غزوہ کے اندر ایک گھڑی ایک صحابی نے اپنے چہرے کو گرد آلود کیا ہے، اس کے چہرے پر کوئی خاک پڑی ہے، اس خاک کی عظمت وہ پھر بھی زیادہ ہے اگر آپ عمر نوح کے برابر 950 سال بھی عبادت کرتے رہے، پھر بھی اس صحابی کی عظمت زیادہ ہے. اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین پورے کا پورا پریکٹیکل کر کے ہم تک پہنچایا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے. اگر کوئی غلطی ہو جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم درست کر دیتے. قرآن کی آیت نازل ہوتی، بعض دفعہ اس پر عمل غلط ہو جاتا. آیت نازل ہوئی، کالا داغا سفید داغے سے واضح ہو جائے، تب روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے. صحابی سے غلطی ہوئی، اس نے دھاگا کالا اور سفید باندھ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد دھاگا نہیں، اس سے مراد تو آسمان پہ پٹنے والی پاؤ ہے، روشنی ہے. تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہر بات کو واضح کرنے کی کوشش کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے تھے. بہت ساری ایسی باتیں واضح کر دیتے تھے. آج ہم کوئی حدیث سنتے ہیں،
فوراً، یعنی حدیث شروع ہوتی ہے فوراً ہمارے ذہنوں میں سوالات اٹھتے ہیں، لیکن جب حدیث مکمل ہوتی ہے تو دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ یہ سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے صحابی نے پہلے پوچھ لیا ہے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہیں اور اس کی تینوں بیٹیوں کو اس نے اچھی تربیت کی ہے، دین سکھایا، پھر جلدی اس کی شادی کر دی ہے، وہ جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اب ذہن میں آپ کے سوال ہوگا میرے پاس تو 2 بیٹیاں ہیں 3 نہیں ہیں، تو میں عظمت پا سکتا ہوں؟ فوراً صحابی نے سوال کیا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کی 2 بیٹیاں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بھی یہی اجر ہے۔ پھر سوال کسی کے ذہن میں آئے، آپ کے ذہن میں سوال ہوگا جن کی 1 ہی بیٹی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جس کی 1 بیٹی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی ایسی تربیت کرتا ہے اللہ اس کو بھی یہی مقام عطا فرمائے گا، وہ بھی قیامت کے دن میرے ساتھ اسی طرح ہوگا۔ یعنی بے شمار ایسے مواقع ہیں کہ صحابہ سوالات کر کر کے ہمیں مسائل کو آسان بنا کر ہم تک پہنچایا ہے، اور پریکٹیکل انہوں نے اپنے اوپر کیے ہیں، سختیاں جھیلی ہیں، مسائل برداشت کیے ہیں، اور انہوں نے اس وقت جنگیں لڑی ہیں جس وقت ان کے پاس کوئی مالی وسائل بھی نہیں تھے، ان کے پاس کسی طرح کے یعنی ذاتی وسائل بھی نہیں، مالی بھی نہیں، حکومتی وسائل بھی نہیں تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ محض اس لیے دیا کہ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، سچے پیغمبر ہیں جو دین لے کر آیا، اسی میں نجات ہے، اس لیے انہوں نے ہر چیز قربان کر دی۔ اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، یہ تمغہ اسی لیے دیا ہے کہ انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ آج ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک صحابہ کی عظمت کو ہم مانتے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے ساتھ محبت کرنا چاہتا ہے میرے صحابہ سے محبت کرے، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، میرے صحابہ وہ ہیں جنہوں نے ہر قدم میرے ساتھ دیا ہے، وہ انصاری ہیں، وہ مہاجرین ہیں، وہ غزوہ بدر میں جانے والے، وہ غزوہ احد میں جانے والے، وہ غزوہ حنین میں جانے والے، وہ فتح مکہ کے موقع پر ساتھ دینے والے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحہ بھی الگ نہیں چھوڑا اور ساتھ دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت عظمت صحابہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر ان کی سچی محبت پیدا فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر اسی طرح محبت پیدا فرما دے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے محبت کرتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔